السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، پاکستان تحریک انصاف اس کی کال پہ اسلام آباد میں 11 مئی کو احتجاجی ریلی، جس میں بظاہر ان کا ابھی تک جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق انتخابی اصلاحات کے مطالبے کے ساتھ یہ ریلی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ حکومت نے اس کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے ہیں۔ دونوں طرف سے مختلف نقطۂ نظر سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت خاص طور پہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام میں تمام لوگوں کو احتجاج کا حق دیتی ہے، لیکن یہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے اور جو بھی اس کے لیے پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں، جو لائنز ڈرا کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم نے بات کی ہے عمران اسماعیل صاحب سے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اور اسی آج کے اس پروگرام میں ہم نے خصوصی انٹرویو آپ کے لیے شامل کیا ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب کا، تو ان سے بھی ہم آپ کو بات کروائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جو ان کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مختلف شعبوں میں، اور جن انقلابات یا جن تبدیلیوں کے دعوے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکومت بنائی تھی، وہ ان کو کہاں تک ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اسلام آباد کے اندر 11 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی، اس بارے میں پہلے تو اس بارے میں شک و شبات رہے کہ حکومت آیا اس کی اجازت دے گی بھی نہیں، پھر یہ اطلاعات آئیں کہ مشروط طور پہ اجازت دی گئی ہے کہ یہ دھرنا نہیں ہوگا اور یہ لامحدود نہیں ہوگا، اور اپوزیشن اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے گی، اور اس کے بعد جو اس کے ریلی میں شامل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ان شرائط پہ یہ اجازت دی گئی ہے، اور اب ڈی چوک کے اوپر یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب جو کہ اس سے ملک صوبہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ، انہوں نے صحافیوں کو اس بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کی گفتگو سے ایک جھلک ہم آپ کو سنواتے ہیں، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو میجرز لیے ہیں ان میں سے جو ہے وہ ان کو گزرنا ہوگا۔ ان جلسوں میں یا اس احتجاجی پروگرام میں کسی کو اسلحہ لانے کی اجازت جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ وینیو تک پہنچنے کے لیے جو باڈی سرچ ہے یا جو واک تھرو گیٹس ہیں، ان کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو سیکورٹی میجر جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق عوامی تحریک کی گیدرنگ کو بھی اور جو اسلام آباد میں ہونے والی گیدرنگ ہے اس کو بھی تھریٹ الرٹس ہیں۔ تو صرف وہ سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہے اس میں جو ہے وہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے۔ جی، یہ رانا ثناءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی گزشتہ شب اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا، جس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا خاص طور پہ جائزہ لیا گیا۔ ابھی جو ہمیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے، اس کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس کے علاوہ اہم سرکاری عمارتوں پر مشتمل ریڈ زون کو جانے والے تمام راستوں پر کنٹینر کھڑے کر کے یہ راستہ بلاک کر دیا گیا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور غیر متعلقہ افراد کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی میئرز لیے جا رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کی اس ریلی کے ساتھ ساتھ 11 مئی ہی کو راولپنڈی کے اندر تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے سپورٹر سے خطاب کریں گے، اور ان کا بھی ایجنڈا ابھی تک جو سامنے آیا ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کا ہے۔ تو دونوں سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا بظاہر ایک نظر آتا ہے، لیکن دونوں کے احتجاج مختلف ہیں، وہ مشترکہ احتجاج کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے عمران اسماعیل صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان سے جاننا چاہے کہ کیا احتجاج کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا تھا ان مسائل کے حل کا۔ عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج الیکٹورل ریفارمز کے لیے 11 مئی کو یہ ہونے جا رہا ہے، اب اس میں کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی اس بارے میں کیا نیگوسیشنز ہوئی ہیں کہ اس سے اوائڈ کیا جانا ممکن تھا یا نہیں، خاص طور پہ جب پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ روز آپ کو اس کی دعوت بھی دی تھی؟ جی شکریہ بہت۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو دعوت دی تھی وہ انہوں نے ایک جلسے میں ایک تذکرہ کیا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیں اور اس معاملے کو یہاں پر ختم کریں، لیکن یہ کوئی دو آدمیوں کی آپس کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے الیکٹرل ریفارمز کی، جس کے لیے ہم نے پورا سال گورنمنٹ کو دیا ہے کہ جی کسی طرح ریفارمز کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ 4 حلقے ہم نے انہیں دیے کہ یہ 4 حلقے کھولیں تاکہ اس میں پتہ لگے کہ کیا کیا دھاندلی ہوئی ہے، کس کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، صحیح۔ اور اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکیں آنے والے وقت میں۔ لیکن یہ کسی صورت تیار نہیں ہے
اسمبلی میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تیار ہیں حلقے کھولنے کے لیے, اور اس کے بعد کورٹس میں جا کے اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے انہیں حلقوں کے اوپر. صحیح. یعنی کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو ہے سب سے بڑا الزام اس کے اوپر لگا ہوا ہے. جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور وہ خود اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بلا شبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن کیا یہ ضروری